بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں غیر مسلموں سے دل کی دوستی کیوں منع کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انسانی تخلیق کے مقصد سے یہ راز کھولتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قلبی تعلقات کے اصول کیوں اور کیسے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد اور عدم موالات میں شدت کی وجہ۔ مسلم و غیر مسلم افراد کے باہمی تعلقات کی کل 4 ہی نوعیتیں ہیں، جن میں سے 3 قسم کے تعلقات تو بعض حالات میں بعض شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ صرف ایک ہی درجہ ایسا ہے جو کسی حالت اور کسی شکل میں بھی جائز نہیں، اور وہ موالات یا دلی محبت کا درجہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی موالات اور قلبی دوستی و محبت سے اتنی شدت کے ساتھ کیوں روکا ہے، اور اس میں آخر کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تخلیق انسانیت کے بنیادی مقصد کی تعیین کرنا ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس دنیا میں انسان کا وجود عام جانوروں اور جنگل کے شجر و حجر یا گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھلے پھولے اور پھر ہمیشہ کے لیے نصف نابود اور ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصدی زندگی ہے، اور حیات انسانی کے تمام ادوار، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ جینا اور مرنا، سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں۔ جب تک وہ مقصد کے مطابق ہے تو یہ سارے کام ہی درست و صحیح ہے، اور اگر یہ امور اس مقصد کے مخالف ہے تو یہ سب غلط ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ الذاریات آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ ساتھ ہی مزید وضاحت فرما دی، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، اور فرمایا اللہ ہی تو ہے جو رزاق، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ انسانی زندگی کے اسی مقصد تخلیق کے بارے میں دانائے روم نے اپنی مثنوی میں کیا خوب کہا ہے، زندگی از بہر ذکر و بندگی ست، بے عبادت زندگی شرمندگی ست۔ جو انسان اپنے اس بنیادی مقصد حیات کو پورا نہ کر رہا ہو تو اسے انسان کہلوانے کا کیا حق ہے؟ بقول مولانا روم رحمہ اللہ، وہ انسان نہیں بس انسان کا روپ دھارے ہوئے ہے اور انسانیت کے غلاف میں پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام آیات 162 اور 163 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد تخلیق کا اقرار انسان سے ان الفاظ میں دیا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز و قربانی اور میری موت و حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا میں ہوں۔ جب انسان کی زندگی کا مقصد وحید اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ہے تو دنیا کے تمام کاروبار، ریاست و سیاست اور عالی و منزلی تعلقات بھی سب اسی کے تابع ٹھہرے، اور جو انسان اس بنیادی مقصد کے مخالف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے انسانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہے، اور شیطان لعین چونکہ اس مقصد کی مخالفت میں سب سے آگے ہے، لہذا قرآن کریم کی سورہ فاطر آیات
شے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اسی طرح جو لوگ شیطانی وساوس کے پیرو اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے ہوئے احکام الہی کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہو ہی نہیں سکتی جس کی زندگی ایک مقصدی زندگی ہے اور جس کی دوستی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔